اس وقت جو پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز کے اوپر جو ظلم بربریت، وہ میرے خیال سے پاکستان کی تاریخ میں اتنا کبھی ظلم نہیں ہوا ہے، مارشل لا کے دور میں بھی نہیں ہوا ہے۔ تو کیا 8 اکتوبر تک گارنٹی کر سکتے ہیں کہ اس وقت تک پیسے بھی آ گئے ہوں گے اور اس وقت تک امن و امان کی صورتحال بھی بہتر ہو چکی ہوگی؟ کیونکہ جو سامنے نظر آ رہا ہے وہ تو یہ کہ حالات روز بروز بگڑتے جا رہے ہیں۔ عمران خان کی جان کو خطرہ ہے، وہ کہتے ہیں مجھے تحفظ دو، تحفظ کوئی نہیں دے رہا۔ عدالتوں کا میں مشکور ہوں کہ عدالتیں اس وقت سب کچھ ان کی طرف لوگ دیکھ رہے ہیں۔ یہ جو چیزیں بچی ہوئی ہیں نا، یہ عدلیہ کی وجہ سے بچی ہوئی ہیں۔ جو اس وقت منسٹر صاحبان ہیں جو اپنے آپ کو نگران وزراء کہتے ہیں، وہ پہلے اپنے اختیارات تو پڑھ لیں۔ وہ بیچارے ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ آئے کس لیے۔ ہر ایک آگے کہتا ہے میں یہ کروں گا، میں وہ کروں، جیسے کہ یہ ساری زندگی کے لیے آئے ہیں۔ بھائی خدا کے لیے آپ لوگوں کو تو کوئی اس پہ بھی نہ بٹھائے، ٹھیلے پہ بھی نہ بٹھائے، آپ آ کے یہاں بیٹھ گئے ہیں۔ شوکت صاحب بہت شکریہ آپ کے ٹائم کے لیے، اپنے ٹائم دیا شارٹ نوٹس پہ۔ شوکت صاحب کچھ عرصے پہلے تک آپ کی اچھی خاصی حکومت تھی سر، صوبے میں حکومت کر رہے تھے، حکومت ختم کر دیا، مصیبت میں نہیں آئی سر پی ٹی آئی حکومت ختم کر کے؟ کیا فائدہ ملا ہے سر پی ٹی آئی کو سیاسی طور پر؟ سب سے بڑا فائدہ یہ ہوا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف ایک صحیح معنوں میں جمہوری انداز میں پولیٹیکل پارٹی ابھر کر سامنے آئی ہے۔ اور سب سے جو اہم بات ہے وہ یہ کہ سب سے پاپولر جماعت بن گئی ہے۔ دیکھیں، جو لوگ یہ سوچتے ہیں کہ عمران خان نے یہ کیوں کیا، دیکھیے عمران خان نے قانون کے مطابق جو آئین آپ کا کہتا ہے نا، جو آئین 73 آئین پہ جو بغلے بجائے جاتے ہیں کہ کوئی کہتا ہے ہم نے بنایا، جو اس وقت حکومت میں بیٹھے ہیں، عمران خان کا خیال یہ تھا کہ آئین پہ عمل درآمد ہوگا۔ اس نے آئین کو دیکھتے ہوئے اسمبلیاں توڑی، کیونکہ 90 ڈیز میں الیکشن ہوتے ہیں۔ تو اس نے اپنے طور پہ تو اس نے صحیح درست فیصلہ کیا ہے کہ اس کو 5 سال مزید مل جاتے ہیں، کیونکہ پاپولیرٹی پیک پہ ہے تحریک انصاف کی۔ تو ایک تو یہ، دوسری بات ہے کہ جتنے جلدی الیکشن ہوتے ہیں اتنے زیادہ جمہوریت مضبوط ہوتی ہے، عوام کو اختیار ملتا ہے، رائے ملتی ہے، وہ اپنا اظہار کرتے ہیں۔ تو یہاں تو ایک گھٹن سی ماحول پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے نا، کہ آپ عوام کو اختیار نہیں دے رہے ہیں۔ جو اقتدار میں آئے ہوئے ہیں وہ کہتے ہیں جی ہم کریں گے، جو ہم کہیں گے وہی ہوگا۔ اس سے کیا نقصان ہو رہا ہے؟ اس سے نقصان ہو رہا ہے کہ آپ کا آئین، آپ کا جو قانون ہے اس کی دھجیں اڑائی جا رہی ہیں، اس کی کوئی ویلیو نہیں رہی ہے۔ سپریم کورٹ کہتا ہے کہ 90 دن میں الیکشن کراؤ، قانون اور آئین پہ عمل درآمد کراؤ، انتظامیہ کے لیے ہم نہیں کراتے۔ تو آپ دیکھیں نا گورنر نے کتنا مذاق بنانا شروع کیا، لوگ ہنس رہے ہیں اس پہ کہ دیکھیں ایک آئین قانون اتنا بڑا جس سے ملک چلتا ہے، تو اب کون ہے اس کے پیچھے؟ کیا ہو رہا ہے اس ملک کے اندر؟ کسی کو کچھ اس ملک کا کوئی فیوچر نظر آ رہا ہے آپ کو اس وقت جو صورتحال نظر آ رہی ہے؟ تو مایوسی ہے، اور بہت بڑی مایوسی عوام کے اندر ہے۔ گورنمنٹ جو ہے ان کو بھی اپنے کوئی ڈائریکشن کا بھی پتہ نہیں ہے کہ انہوں نے کیا ایجنڈا ہے ان کا۔ ایجنڈے کے بغیر گورنمنٹ چل رہی ہے۔ مہنگائی کا انہوں نے یہ توڑ نکالا ہے کہ ہم مفت آٹا دیتے ہیں، تو ایک طرف مفت آٹا کتنے لوگوں کو ملے گا؟ جو باقی لوگ رہ جاتے ہیں جو مفت آٹا نہیں حاصل کر سکتے، ان پہ آٹا اور مہنگا کر دیا۔ تو ڈائریکشن نہیں ہے۔ دوسرا دن جب بین ہو جاتا ہے نا، آئین پہ عمل درآمد نہیں ہوتا، تو پھر جو ہے نا صورتحال گھٹن کی طرف جاتی ہے، اور پھر حالات جو ہے ملک کے وہ تباہی کی طرف جاتے کیا ہیں۔ ابھی پاکستان میں آئین کا عمل درآمد نہیں ہوتا، یا آئین معطل ہے یا بین ہے سر، ہم کہہ سکتے ہیں؟ دیکھیے یہ جو ہے نا غیر اعلانیہ طور پر معطل میں سمجھتا ہوں نا، کہ اب گورنر کا کیا اختیار ہے سوائے اس کے کہ وہ جس گورنر نے اسمبلی تحلیل کی اس وقت اس کو سوچ نہیں آیا کہ میں کیوں تحلیل کر رہا ہوں؟ جب اس نے تحلیل کرنے پہ دستخط کر دے تو آئین تو کہتے ہیں کہ اب تاریخ دے کہ 90 دن میں آپ الیکشن کرا سکیں۔ اب وہ جو ہے نا وہ مشوروں پہ اتر آئے کہ جی میں مشاورت کرتا ہوں، پتہ نہیں اس کی کون سی مشاورت ہے، کون سا اتنے اقتدار میں پہلے رہ چکا ہے، یا اس کو بڑا ایکسپیرینس ہے اس کا کہ وہ اپنی مشاورت جو ہے وہ ایکسٹینڈ کرنا چاہتا ہے دوسروں تک، سوائے اس کے کہ اس کو اوپر سے جو ڈائریکشن ملتی ہے وہ آئین قانون کو ایک طرف رکھ کے وہ اس ڈائریکشن کو فالو کر رہا ہے۔ تو جو پی ڈی ایم کی ڈائریکشن ہوگی وہ اسی پہ چل رہا ہے۔ تو اب یہ بدقسمتی ہے ملک کی، ایک گورنر جو ہے وہ آئین سے کھیل رہا ہے، اور جو اس وقت ہونا چاہیے آئین پہ عمل درآمد وہ نہیں کر رہا۔ اور دوسری طرف آپ دیکھیں کہ جو نگران حکومتیں بنی ہیں وہ بھی تو کسی کی سنوائی نہیں ہو رہی ہے نا اس سے، کیونکہ وہ ساری پی ڈی ایم کی حکومتیں سر ہیں۔ کہتے بھی یہی ہیں کہ آپ لوگوں نے پلیٹ میں رکھ کے جو ہے صوبائی حکومت پنجاب اور کے پی کی دونوں جو ہے وہ پی ڈی ایم کے جمعیت علماء اسلام کے حوالے کر دیے سر۔ اب مولانا اکرم درانی اور مولانا فضل الرحمان کی حکومت ہے سر یہاں پہ۔
دیکھیے آپ صحیح کہہ رہے ہیں، لیکن دیکھیں ہمارے پاس کیا آپشن تھا، ہم نے تو اپنی اسمبلیاں توڑی نا، اور ہم چاہتے تھے کہ 90 دن میں الیکشن ہو جائے. ہم نے کسی سے اقتدار تو نہیں مانگا نا، ہم تو کہتے ہیں الیکشن کراؤ. اور یہ جمہوریت کے اندر یہی ایک چیز ہوتی ہے کہ عوام کو رائے کا اختیار دو. اب یہ جو یہاں بیٹھے ہیں وفاق کے اندر، جو 27 کلومیٹر تک محدود تھے، انہوں نے اپنے پرے اپنے وہ، اب ان کو اپنا چہرہ نظر آ رہا ہے، ان کو اپنا مستقبل بھی نظر آ رہا ہے کہ ہم الیکشن کی طرف جائیں گے تو ہماری پولیٹیکل پارٹی ختم ہو جائیں گی. 13 جماعتیں اس وقت پی ڈی ایم میں شامل ہیں، اور وہ مل کر عمران خان کا مقابلہ نہیں کر پا رہی. تو اس کے توڑ انہوں نے یہ نکالا ہے کہ پولیٹیکل ورکر کو ختم کرو. اس وقت جو پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز کے اوپر جو ظلم بربریت، وہ میرے خیال سے پاکستان کی تاریخ میں اتنا کبھی ظلم نہیں ہوا ہے، مارشل لا کے دور میں بھی نہیں ہوا ہے. اور اس سے پتہ ہے کیا ہوتا ہے، اس سے ملک کے اندر افراتفری پھیلتی ہے. پارٹی کو تو یہ ختم نہیں کر سکتے. یہ انہوں نے سوچا ہے کہ تحریک انصاف کو بین کر دو، عمران خان کو نااہل کر دو، اس کو جیل میں ڈال دو. ان کو یہ نہیں پتا ہے کہ ان چیزوں سے پاکستان تحریک انصاف اور بھی مضبوط ہو جائے گی. آپ کسی پارٹی، پیپلز پارٹی کو آج تک کسی نے ختم کیا؟ کتنا ظلم ہوا ان کے ورکروں کے اوپر، نہیں ختم ہوا. اور یہاں تک کہ آپ اس سے تو کم از کم پارٹیوں کو ختم نہیں کر سکتے کہ آپ زبردستی جیلوں میں ڈالیں، اس کو گھروں پہ لوگوں کو پکڑ کے گھروں سے نکال کے ان پہ تشدد کریں. تو اب تو ایک قسم کی میں سمجھتا ہوں کہ انارکی ہے. اب تو کوئی اپنے آپ کو محفوظ بھی نہیں سمجھتا ہے، یعنی کسی کو نہیں پتا ہے کہ اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے کل. آپ پہ جعلی مقدمات بن رہے ہیں، اور دہشت گردی کے مقدمے تو ایسے بن رہے ہیں جیسے آلو ٹماٹر پیاز جس طرح بکتے ہیں نا، اس طرح. بغیر اب عمران خان پہ 100 سے اوپر مقدمات بن گئے، اس میں زیادہ تر دہشت گردی کے. کوئی بتا سکتے ہیں عمران خان نے کسی کو پتھر مارا ہے؟ کیا کیا ہے؟ عمران خان کی جان کو خطرہ ہے، وہ کہتے ہیں مجھے تحفظ دو، تحفظ کوئی نہیں دے رہا. عدالتوں کا میں مشکور ہوں کہ عدالتیں اس وقت سب کچھ ان کی طرف لوگ دیکھ رہے ہیں. اور یہ جو چیزیں بچی ہوئی ہیں نا، یہ عدلیہ کی وجہ سے بچی ہوئی ہیں. اگر خدا نخواستہ عدلیہ بھی انصاف دینے میں ٹال مٹول سے کام لیا انہوں نے، تو پھر ملک انار کی طرف بڑھ جائے گا. اور یہ مسلم لیگیوں کا پرانا وتیرہ رہا ہے کہ وہ عدلیہ کو پریشر میں رکھو، انتظامیہ کو اپنی مرضی سے چلاؤ. پھر 25 مئی کو آپ دیکھیں، پورا من طور پہ ہم خود گئے ادھر اسلام آباد پہنچے، اور انہوں نے ایک دم شیلنگ شروع کی، مارنا پیٹنا شروع کیا کہ جی یہ دہشت گرد آئے ہوئے ہیں. تو ایک پولیٹیکل پارٹی کو دہشت گرد سے تشبیہ کرنا دینا، تو یہ آخری حد ہوتی ہے کہ کوئی بھی جو دوسری پولیٹیکل پارٹی ہے وہ مقابلہ نہیں کر سکتی، یا اس کے پاس وہ چیزیں نہیں ہوتی جو. تو پھر اسی طرح ہتھ کنڈے استعمال کرتے. اس وقت ریاستی جبر بہت عام ہو چکا ہے. اس وقت جو ظلم بربریت ہو رہی ہے نا، وہ پولیٹیکل پارٹیز یا پولیٹیکل گورنمنٹ کے لیے ٹھیک نہیں ہے. الیکشنز پی ٹی آئی تو چاہتی ہے کہ انتخابات ہو، لیکن کیا لگ رہا ہے آپ کو سر یہ جو کے پی اور پنجاب میں عام انتخابات ہوں گے؟ اب تو گورنر نے بھی کہہ دیا کہ اکتوبر 8 کا ٹائم دے دیا، تو پی ٹی آئی کا کیا رد عمل ہے سر اس حوالے؟ دیکھیں ہم تو آئین اور قانون پہ عمل درآمد چاہتے ہیں. اگر آئین 90 دن کے اندر الیکشن کہتا ہے تو پھر تو 90 دن میں الیکشن ہونے چاہیے. جو نہیں ہو سکے، سپریم کورٹ نے اپنا حکم دیا ہے کہ 90 ڈیز میں الیکشن کراؤ، نہیں ہو سکے. الیکشن کمیشن نے کہا کہ تاریخ ہم نہیں دے سکتے، تاریخ دینا ہمارا کام نہیں ہے. انہوں نے تاریخ کیوں دے دی؟ یہ ساری چیزیں جو ہے نا، یہ عدالت ہی میں آپ کو کہہ سکتا ہوں کہ اس وقت صرف نظریں سپریم کورٹ کی طرف ہیں. آیا سپریم کورٹ اپنے حکم پہ عمل درآمد کرا سکتی ہے؟ کیا اگر آج یہ کہتے ہیں کہ اس وقت امن و امان کی صورتحال بہتر نہیں ہے، اس وقت پیسے نہیں ہیں، تو کیا 8 اکتوبر تک گارنٹی کر سکتے ہیں کہ اس وقت تک پیسے بھی آ گئے ہوں گے اور اس وقت تک امن و امان کی صورتحال بھی بہتر ہو چکی ہوگی؟ کیونکہ جو سامنے نظر آ رہا ہے وہ تو یہ کہ حالات روز بروز بگڑتے جا رہے ہیں. ڈالر جو وہ اوپر جاتا رہا ہے، پاکستان کے جو کرنسی ہے وہ سکڑ رہی ہے، مہنگائی اوپر جا رہی ہے، نظام زندگی مفلوج ہو رہی ہے. تو ان سے تو کچھ بھی نہیں چل رہا. تو یہ کیسے گارنٹی کر رہے ہیں کہ جب ہم اکتوبر تک جائیں گے تو اکتوبر کو جو ہے نا الیکشن کرا سکیں گے ہم؟ دوسرا، اس وقت آپ کی جو پارلیمنٹ وہ انکمپلیٹ ہے، سب سے بڑی جماعت وہ آؤٹ ہے.
پہلے آپ کہتے تھے اسمبلیوں میں کیوں نہیں آتے, جب ہم نے آنے کا فیصلہ کیا تو اب اسپیکر کہتا نہیں آپ نہیں آ سکتے, عدالت کہتی ہے آپ اسمبلیوں میں جائیں. تو یہ ملک کون چلا رہا ہے اور یہ کس نظام کے تحت چل رہا ہے؟ کہ کیا مسلم لیگ نون اور اس کی جو الائز ہیں وہ اگر عمران خان کو پسند نہیں کرتے یا عمران خان کی پاپولیرٹی کو ہضم نہیں کر سکتے اور وہ اس طرح کے فیصلے کر رہے ہیں, تو کیا مستقبل میں اس کے کیا اثرات کیا ہوں گے؟ کیا یہ ملک بنانا ریپبلکن کی طرف نہیں جا رہا ہے؟ بنانا ریپبلک ہی ہوگا نا پھر تو. کہ آپ قانون کو نہیں مانتے, آئین کو نہیں مانتے, تو کرتے کیا ہیں؟ کیا مطلب آپ کیا کرنا چاہتے ہیں اس ملک کے ساتھ؟ سر شبلی فراز نے لاسٹ دنوں میں کہا تھا کہ ہمیں مجبور کیا جا رہا ہے کہ ہم سول ڈس اوبیڈین کی طرف جائیں. کیا تحریک انصاف جو ہے سول نافرمانی کی طرف جا رہی ہے سر, یا ہمیں مجبور کیا میرے جا رہا ہے؟ خیال سے سیون نافرمانی کی طرف نہیں جانا چاہیے, کیونکہ ملک ہمارا ہے اور یہ چاہتے بھی ہیں کہ جی یہ کوئی ایسی حرکت کریں جس سے ان کو ہم بین کر سکیں, اور یہ پورا جواز تلاش کر رہے ہیں. لیکن اللہ کے فضل سے تحریک انصاف ایک ڈیموکریٹک پارٹی ہے اور ایک شروع دن سے آج تک ایک مقصد دے کر آئی ہے, اور کرپشن کے خلاف جمہوریت کو مضبوط کرنا, اداروں کو مضبوط کرنا, اسی کے لیے عمران خان نے اسٹرگل کیا اور اب ایک لمبی اسٹرگل کر کے وہ اس پارٹی کو یہاں تک لے کر آئے ہیں. ہمیں سیون نافرمانی کی طرف جانا بھی نہیں چاہیے, لیکن عوام کو کون روک سکتا ہے؟ ایز اے پارٹی میں نہیں کہہ سکتا کہ ہمیں کرنا چاہیے. لیکن اس وقت جو مہنگائی ہے, تو کیا ایوب خان کے خلاف جو عوام نکلی تھی وہ کسی پارٹی نے تو نہیں نکالا تھا ان کو؟ حالانکہ وہ کیا تھا, میرے خیال سے کوئی 4 آنے کے 8 آنے چینی مہنگی ہو گئی تھی, ورنہ ایوب خان کا دور کیسا دور رہا تھا. آج آپ دیکھیں کہ اس دور کے اندر یعنی کہ آٹا وصولی میں بھی لوگ مر رہے ہیں, لیکن یہ اندر سے کھوکھلے ہو چکے ہیں, ان کی سیاست ختم ہو چکی ہے. یہ اب جتنی دیر بدماشی سے, جتنی دیر یہ ریاستی طاقت سے رہ سکتے ہیں نا, یہ رہنے کی پوری کوشش کر رہے ہیں. ہاں اگر عدلیہ چاہے تو 1 منٹ میں ان کو کک آف کر سکیں گے, کیونکہ ان کے تو 90 دن ہے نا. 90 دن کے بعد کتنا بڑا بحران آنے والا ہے. یہ کیا کریں گے اس ملک کے ساتھ؟ مطلب یہ ساری زندگی تو کسی کی بدماشی نہیں رہتی ہے نا, یہ عوامی جمہوری ملک ہے. تو کیا اس کے ساتھ اسی طرح کھلواڑ ہوتا رہے گا کہ جو بندہ وہاں بیٹھ گیا وہ کہتا ہے جی میری مرضی؟ تو یہ میری مرضی تو یہ تو طوائفیں ہی کر سکتی ہیں. ایک ڈیموکریٹک سسٹم کے اندر تو میری مرضی نہیں چل سکتی. میں تو مشورہ آج بھی دوں گا اپنے جو گورنر بیٹھا ہوا ہے, جو حکومت بیٹھی ہوئی ہے, کہ آئین سے نہ کھیلیں, آئین سے نہ کھیلیں. یہ آپ کو گلے کا توق بنے گا, اور ایک دفعہ اگر آرٹیکل 6 لگ گیا نا تو یہ ان کو اندازہ نہیں ہے, تو پھر جو ہے نا ساری زندگی جو ہے نا چکی بیلیں گے. باقی جو میری جو باتیں پہلے میں نے کی تھی وہ دیکھیں, اس کو لوگوں نے مذاق میں ڈالا. ٹماٹر جب مہنگا ہوا تو میں نے کہا دہی استعمال کریں, تو وہ کوئی غلط بات نہیں تھی. یہ اس وقت انڈیا کے اندر جتنے بھی کھانے بنتے ہیں اس میں ٹماٹر نہیں ہوتا ہے. سالن جو بنتا ہے, ٹماٹر چلو لوگ سلاد کے لیے استعمال کرتے ہیں, پاکستان میں ہم ٹماٹر سالن کے لیے استعمال کرتے ہیں, اور زیادہ تر لوگ جو ہے نا وہ دہی یوز کرتے ہیں سالن کے اندر. تو میں نے کوئی غلط بات نہیں کی تھی, لیکن ظاہر ہے اس کو مذاق اڑایا گیا جس کو نہیں پتا تھا اس بات کا. کیونکہ میں نے ایگریکلچر کیا ہوا ہے اور میں ہارٹیکلچرسٹ ہوں, تو میں نے اس بنیاد پہ بات کی تھی کہ اس کا متبادل ہے. جہاں تک ڈالر اور روپے کی بات تھی, دیکھیں وہ میں نے جو بات کی تھی اس کو بھی لوگوں نے مذاق میں لیا. یہ نہیں ہو سکتا کہ میں کہوں کہ جی ڈالر بڑھ گیا ہے تو ہمیں کوئی فائدہ ہو رہا ہے. فائدہ صرف اس صورت میں ہو سکتا ہے کہ جب آپ نے پیمنٹ روپوں کے اندر کرنی ہوتی ہے اور آپ کو جو قسط مل رہی ہے وہ ڈالروں میں مل رہی ہے, تو ظاہر ہے آپ کو ڈالر اسی قسط میں اسی انداز میں آپ کو ملیں گے. لیکن جب آپ پیمنٹ کریں گے تو آپ روپوں میں کریں گے, تو روپے جو ہے وہ پھر آپ کو, اس میں نے کہا تھا کہ اس میں پھر آپ کو بچت ہوتی ہے. اس کا بھی مذاق اڑایا گیا, کوئی سمجھنے کی کوشش تو کرتا نہیں ہے. تو باقی یہ نہیں, ڈاکٹروں کو چھوڑے یار, وہ بہت ناراض ہوئے تھے سر. وہ دیکھو وہ میں نے جو بات کی تھی نا وہ کسی اور انداز میں کی تھی. ڈاکٹر جو ہے نا وہ میرا بیٹا بھی ڈاکٹر ہے, وہ جو میں نے بات کی تھی نا وہ اس انداز میں نہیں کی تھی, وہ غلط انہوں نے وہ کیا. وہ
صرف میں نے اس وقت کہا تھا کہ ہمیں ہمارے دور میں بہت زیادہ نوکریاں ملی تھی، انجینئرنگ کے لیے بھی، ڈاکٹروں کے لیے بھی، اور اس میں بھی. اور اس سے پہلے میں نے کہا کہ احتجاج کرتے تھے یہ، تو احتجاجاً جو کچھ کرتے تھے وہ میں نے اس حوالے سے بات کی تھی، لیکن وہ غلط طریقے سے پورٹریٹ ہوا اور میرے سے بہت سارے ڈاکٹر ناراض ہوئے. لیکن جب میں نے ان کو ایکسپلین کیا تو پھر وہ مان گیا، انہوں نے کہا نہیں ٹھیک ہے. شوق صاحب یہ ٹکٹوں کا سیزن ہے، خان صاحب نے بھی کہا تھا جو بنے ادھر زمان پاک زیادہ ڈیوٹی کرے گا. کچھ باتیں ایسی بھی آ رہی ہیں کہ پی ٹی آئی کے کچھ ممبرس رہے تھے، ان کو ٹکٹ دینے کے چانسز بہت زیادہ کم ہیں. اس طرح ٹکٹ دے گا کون اس بار، اور کس بنیاد پر پی ٹی آئی ٹکٹ دے گی؟ دیکھیں، اگر جن ممبران کے اوپر کرپشن کی باتیں آ رہی ہیں یا کوئی ثبوت ہیں تو یہ تو ریسٹ ایشور کہ عمران خان ہی ٹکٹ دینے والے ہیں اور ان کو ٹکٹ نہیں ملے گا. اس کے علاوہ اور کوئی کرائٹیریا نہیں ہے. ظاہر ہے ایک بندہ اگر محنت کی ہے، اس نے اپنے حلقے کے لیے کام کیا ہے، تو وہ ان کو تو ٹکٹ خان صاحب دیں گے. پی ٹی آئی کی اگر حکومت بناتی ہے، وزیر اعلیٰ شوکت یوسفزئی ہوگا، پرویز خٹک ہوگا، یا محمود خان یا اسد کیسر؟ تیمور جگلا بھی بڑے اس کے لیے دوڑ کر رہے ہیں سر. سنیں کون ہوگا سر وزیر اعلیٰ یہاں کا؟ دیکھیں، میں تو نہیں ہو سکتا، لیکن وزیر اعلیٰ وہی ہوگا جو عمران خان چاہے گا. کیا کہہ سکتے ہیں آپ کے ایک انڈکلیئر مارشل لا نافذ ہے؟ کیا شہباز شریف جو ہے وہ سول مارشل لا ایڈمنسٹریٹر ہے، جو اس طرح ریاستی کام جو ظلم و جبر آپ کہہ رہے ہیں کہ ہو رہے ہیں، تو کیا یہ ایک مارشل لا کی وہ ہے سر؟ دیکھیں، مارشاء اللہ کو تو انہوں نے بہت پیچھے چھوڑ دیا ہے. مارشاء اللہ میں بھی اس طرح کا ظلم نہیں دیکھا ہے میں نے. یہ تو دیکھیں، مسلسل جو بھی پولیٹیکل ورکر نظر آتا ہے اس پہ دہشت گردی کا مقدمہ ٹھونس دیتے ہیں. یہ کبھی ہوا نہیں ہے اس طرح. یا تو یہ ہے نا کہ کسی نے جا کے کسی بینک پہ حملہ کیا ہو، یا کسی املاک کے اوپر حملہ کیا ہو، توڑ پھوڑ کی ہو، کوئی ایسا چیز ہو، پھر بھی کوئی جواز بنتا ہے نا. ایک پرامن ورکر ہے، وہ اپنے لیڈر کے ساتھ اگر عدالت جاتا ہے تو تب بھی دہشت گردی کا مقدمہ. دیکھیں، سر پہلی ایم ٹی بات یہ آئیز میں کہ ہے سر. نگران حکومت کا کیا اختیار ہے. نگران حکومت صرف الیکشن کرانے آتی ہے. بدقسمتی سے یہ نگران تو ہے نہیں، پی ڈی ایم کی حکومت ہے. لیکن جو اس وقت منسٹر صاحبان ہیں جو اپنے آپ کو نگران وزراء کہتے ہیں، وہ پہلے اپنے اختیارات تو پڑھ لیں. وہ بیچارے ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ آئے کس لیے. ہر ایک آگے کہتا ہے میں یہ کروں گا، میں وہ کروں، جیسے کہ یہ ساری زندگی کے لیے آئے ہیں. بھائی خدا کے لیے آپ لوگوں کو تو کوئی اس پہ بھی نہ بٹھائے، ٹھیلے پہ بھی نہ بٹھائے. آپ آ کے یہاں بیٹھ گئے ہیں اور آ کے آپ بڑی بڑی باتیں کر رہے ہیں کہ جی یہاں پہ کرپشن ہوئی ہے، وہاں پہ کرپشن ہوئی ہے. یہ کام منتخب حکومت کا ہوتا ہے. دوسرا دیکھیں کہ سب سے زیادہ بیوروکریسی جو ہے وہ ان کے اندر کتنی ریزنٹمنٹ ہے. ہم نے تو نہیں کہا ان کو، لیکن دیکھیں یہ جو قانون اور آئین سے ماورا کام ان سے لینا چاہتے ہیں وہ نہیں کریں گے. ہمارے 10 سال کی حکومت رہی ہے، ہم نے اس ملک کو، اس صوبے کو ایک ڈائریکشن دی تھی اور ان کو بتایا تھا کہ یہ ملک آپ کا ہے، ہم سب کا ہے. اگر آپ کو کوئی وزیر بھی غلط کام کا کہے تو آپ نہ کریں. یہ تو عمران خان نے 10 سال ان کو پٹی پڑھائی ہے نا. اگر ایک بیوروکریٹ جو ہے وہ غلط کام نہیں کر رہا تو یہ کیا اشر ہو رہا ہے؟ روز ٹرانسفر. آپ مجھے بتائیں کہ پہلے مہینے میں 3 تو چیف سیکرٹری چینج ہو گئے ہیں. تو یہ قوم کو بتائیں نا کہ چیف سیکرٹری سے کیا مانگ رہے ہیں. آپ مجھے کہ یہ جو نگران لوگ آئے ہوئے ہیں، یہ بیچارے ان کو تو پولیٹیکل ABCD کے بھی نہیں پتا ہے. یہ تو پتہ نہیں کس ان کے کرائٹیریا کیا تھا جو ان کو لے کر آئے ہیں، ان کو وزیر بنایا، وہ سب آپ کو پتا ہے. ایک وزیر کے بارے میں نے سنا ہے کہ اس نے ڈی جی صاحبان سے کہا ہے کہ جی آپ اتنے ادا کر دیں ورنہ پھر جائیں. تو یہ جو کچھ کر رہے ہیں ہمارا، دیکھیں ہمارے دور میں اگر کوئی کرپشن ہوئی ہے بار بار تو ماہانہ کتنے ڈیمانڈ کر بی رہے ہیں آر اس کا ٹی اندازہ تھا؟ BRT کی بات کرتے ہیں، کبھی کیا بات کرتے ہیں. تو بھئی آپ کے پاس ثبوت ہے تو پہلی بات تو ہے کہ آپ کا یہ اختیار ہے ہی نہیں. لیکن اگر آپ کے پاس ثبوت ہے تو دے دیں نا، عدالتیں موجود ہیں، ہم تو پہلے سے کہہ رہے ہیں. لیکن یہ صرف ٹول کے طور پہ استعمال ہو رہا ہے، اور اس کے چھتری کے نیچے جو جس مقصد کے لیے آئے ہیں وہ اپنا مقصد کر رہے ہیں. جن کو صوبے کا کوئی فکر نہیں ہے، نہ یہ صوبے کے لیے کچھ کر پا رہے ہیں. یہ جو کچھ کر رہے ہیں اس کا خمیازہ صوبہ بھی بھگتے گا، عوام بھی بھگتے گی. اگر گورنر یہ کہہ رہا ہے کہ جی PTI کے لوگ میرے سے رابطے میں ہیں، وہ ٹکٹ مانگ رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر تو JUI بڑی پاپولر جماعت ہے، تو پھر الیکشن سے کیوں گھبرا رہی ہے؟ پھر تو خوف نہیں کرنا چاہیے. پھر تو گورنر صاحب کو فوراً الیکشن ڈیٹ دینی چاہیے.
لیکن یہ اندر سے کھوکھلے ہو چکے ہیں، ان کی سیاست ختم ہو چکی ہے. یہ اب جتنی دیر بدماشی سے، جتنی دیر یہ ریاستی طاقت سے رہ سکتے ہیں نا، یہ رہنے کی پوری کوشش کر رہے ہیں. ہاں اگر عدلیہ چاہے تو 1 منٹ میں ان کو کک آف کر سکیں گے، کیونکہ ان کے تو 90 دن ہے نا. 90 دن کے بعد کتنا بڑا بحران آنے والا ہے. یہ کیا کریں گے اس ملک کے ساتھ؟ مطلب یہ ساری زندگی تو کسی کی بدماشی نہیں رہتی ہے نا، یہ عوامی جمہوری ملک ہے. تو کیا اس کے ساتھ اسی طرح کھلواڑ ہوتا رہے گا کہ جو بندہ وہاں بیٹھ گیا وہ کہتا ہے جی میری مرضی؟ تو یہ میری مرضی تو یہ تو طوائفیں ہی کر سکتی ہیں. ایک ڈیموکریٹک سسٹم کے اندر تو میری مرضی نہیں چل سکتی. میں تو مشورہ آج بھی دوں گا اپنے جو گورنر بیٹھا ہوا ہے، جو حکومت بیٹھی ہوئی ہے، کہ آئین سے نہ کھیلیں، آئین سے نہ کھیلیں. یہ آپ کو گلے کا توق بنے گا. اور ایک دفعہ اگر آرٹیکل 6 لگ گیا نا تو یہ ان کو اندازہ نہیں ہے، تو پھر جو ہے نا ساری زندگی جو ہے نا چکی بیلیں گے.